آپ سے بس چند منٹ اور گزارش ہے کہ خاموشی اپنائیے اگر ممکن ہو سکے. چند ایک گزارشات ہیں آپ کی خدمت میں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور چوہان صاحب نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا، یہ تقریباً 15 سے 18 سال کا عرصہ ہے جس میں ہم ہر سال یہ پروگرام کرتے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ اس میں پاکستان کی جو مجموعی یہاں پر ثقافتی اور تنظیمی یا سماجی آرگنائزیشنز ہیں ان کے تعاون سے یہ پروگرام کیا جاتا ہے. کولیشن آف پاکستانی آرگنائزیشن کے زیر اہتمام یہ پروگرام جو آپ لوگ ملاحظہ فرما رہے ہیں یقینی طور سے ہمارے لیے ایک باعث تسکین ہے جب ہم اپنے بچوں کو اور اپنے نوجوانوں کو اس عالم میں دیکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے آبائی، اپنے اجداد اور اسلاف کے بارے میں اور اپنے اس ملک کے بارے میں جس کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئیں، آج وہ اللہ کے کلام سے اور رسول مقبول کے نام سے اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے محظوظ ہو رہے ہیں اور ہمیں بھی کر رہے ہیں. ہماری دعا ہے پروردگار عالم سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آزادی کا دن اسی طرح منانے کا موقع دے. جہاں پر ایک شعر مجھے یاد آیا، غلامی میں نہ شمشیریں نہ تدبیریں کام آتی ہیں. غلامی میں نہ کام آتی ہیں، نہ شمشیریں نہ کام آتی ہیں تدبیریں. یہ ذرا غور سے سنیے جملہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ یہ اچانک میرے ذہن میں آیا ہے اور اس کے پیچھے علامہ اقبال کا بہت بڑا میسج ہے جس کو ہمیں اپنے اسلاف سے لے کر اور موجودہ زندگی میں جتنے بھی عوامل ہیں ان کے اندر کار فرما ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے. اور اگر ہم نے اپنے بزرگوں کی ان باتوں پر عمل کیا، یہ غلامی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ غلامی کیا چیز ہوتی ہے؟ کبھی ہم نے اس پر بیٹھ کر غور کیا؟ دیکھیے، غلامی اس کو نہیں کہتے کہ جہاں آدمی کے ہاتھ زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں. غلامی ہم اس کو نہیں کہتے کہ ایک آدمی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو. غلامی اسے نہیں کہتے کہ جہاں انسان بھوک سے تڑپ کر مر گیا. آئیے آج اس پاکستان ڈے کے موقع پر میں چند منٹ میں آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. آئیے خدا را اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اتنا آزاد پا کر اور اتنا مختار پا کر مملکت خداداد پاکستان جس نے ہمیں اس قابل کیا کہ ذہنی غلامی، تہذیبی غلامی، سماجی غلامی، معاشی غلامی، اقتصادی غلامی، اس سے ہم کو نجات دی. کیا آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں؟ آزادی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی انسان کو اس کے وجود کے ساتھ آپ مجبور دیکھیں، آپ محصور دیکھیں، آپ اسیر دیکھیں. آئیے جو ہم اس دن کو مناتے ہیں یہ کہہ کر مناتے ہیں کہ اس دن قرارداد لاہور
جو پاکستان کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوئی، اور مسلمانان ہند نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اس خواب تصور کو، جس کو علامہ محمد اقبال نے ایک ایسی تصویر، ایک ایسی مصوری سے پیش کیا تھا کہ آج ہم یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی روحوں کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں، اور میں یہ جملہ کہتے ہوئے گریز نہیں کروں گا اور نادم نہیں ہوں گا، اور وہ یہ ہے جملہ، ذرا غور سے سنیے گا۔ اگر آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے دیکھا اور سنا اور مانا اور مدینہ تشریف لائے، وہ کیا تھا؟ ہجرت تھی۔ کس چیز سے ہجرت تھی؟ کفر سے، شرک سے، کس چیز سے؟ جہاں پر آپ کو آپ کے جینے پر، آپ کے رہنے پر، آپ کے پہننے پر، آپ کے کھانے پر وہ غلط لگی ہوئی تھی کہ جہاں آپ مجبور تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جان کر فیصلہ کیا رب العزت کے حکم سے کہ اے نبی ہجرت کر جاؤ، باوجود اس کے کہ یہ تمہارا وطن ہے، یہاں تم پیدا ہوئے ہو، یہاں کعبۃ اللہ ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ دیکھیے، ہجرت کرنا سنت انبیاء ہے، ہجرت کرنا سنت اولیاء ہے۔ ہجرت کے بعد ان مہاجروں پر، ان پاکستان میں رہنے والوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے فرائض سے سبکدوش ہو، اور اپنے فرض سے سبکدوش ہونے کے لیے سب سے پہلا جو کام ہمیں کرنا ہے، جس سے پاکستان کو محکم کریں، جس کو پاکستان کو استحکام عطا کریں، وہ ہے کرپشن۔ وہ ہے وہ لیڈر جنہوں نے پاکستان کو چوس ڈالا ہے، جنہوں نے پاکستان کو یرغمال بنا دیا ہے۔ اگر میں جھوٹ نہ بولوں، اگر میں یعنی مبالغہ اراضی نہ کروں، تو دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، اس وقت پاکستان بلینز آف ڈالر کا مقروض ہے۔ یہ خبر آپ کو بہت کم اخباروں میں یا ریڈیو پہ یا ٹی وی پہ شاید نظر آتی ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تھوڑی دیر کی چمک اور دمک کو دکھانے کے لیے ان نام نہاد لیڈروں نے ہم کو ہمارے اس مملکت خدا داد پاکستان کو گروی رکھ دیا ہے، غلام بنا دیا ہے۔ اقتصادی طور سے، سماجی طور سے جو فیصلے اسلام اور اسلام کے نام پر اسلام آباد میں ہونے چاہیے تھے، اس کے فیصلے مغرب میں کہیں اور ہوتے ہیں۔ یہ ہے غلامی۔ اب آپ سمجھیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس ملک میں رہ کر تنو مندی اور یہ کپڑے، یہ زیب و زبائش، یہ زردار و سرپرستی، یہ آسائش، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آ کر یہاں سب کچھ بھول جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے مڑ کر دیکھیں۔ جہاں پر پاکستانی عوام اپنی اولادوں کو صحیح تعلیم نہیں دے پا رہی ہے، اپنے لیے بنیادی چیزیں نہیں دے پا رہی ہیں، یہ ہے آج کے دن کا تقاضا کہ ہم کھل کر بات کریں۔ کیوں کہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ آج وہ مجبور ہیں کہ اپنے جسم کے اعضاء کو بیچ دیں، آج وہ مجبور ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بیچ دیں، آج وہ لوگ مجبور ہیں کہ جو کھانے پینے سے تڑپ رہے ہیں، اور ہم یہاں پر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ پاکستانی ہیں۔ بے شک ہم پاکستانی ہیں، مگر ہمارا کیا فرض ہے؟ آئیے اپنا رابطہ ملک عزیز سے
چھوڑیے، اپنا رابطہ، اپنی میراث، اپنے اسلاف سے تعلقات ختم مت کیجیے۔ یہاں پر آ کر لوگ معذاللہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں مست ہو جاتے ہیں، اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں۔ تقاضا کس چیز کا ہے؟ آئیے ہم جائیں، پوچھیں، غریبوں سے پوچھیں، اپنے پاکستانیوں سے پوچھیں، ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو پوری فیملیاں کٹا کر بھارت سے پاکستان آئے تھے، آج تک وہ غربت میں ہیں۔ آئیے ان کے لیے گھر، ان کے لیے غذا، ان کے لیے تعلیم کو مہیا کرے۔ آج کے دن کا یہ تقاضا ہے، اور اسی کے ساتھ میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں اور یہ کہہ کر کہ ہمیں اپنے لیے بہت راہوں کو معین کرنا ہے کہ جہاں پر ہم غیور پاکستانی ہیں، ہمیں اپنا فیصلہ کرنے دیا جائے، نہ کہ کوئی غیر کرے۔ شکریہ۔ میں ایک چیز بھول گیا جذبات کی روح میں کہ میں نے اپنے وقت کی حدود کا تجاوز کیا ہے، اس کی میں معافی چاہتا ہوں، مگر میں مجبور تھا اپنے جذبات کی عکاسی کے لیے۔ آئیے اس وقت ہمارے درمیان میں ہمارے معزز اور ہمارے برادر محترم میاں ثقلین صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میاں ثقلین صاحب۔